اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بات چل رہی تھی، مبتدا کی بحث شروع ہوئی تھی، باب ابتدا کی، اور اس میں مبتدا کی تعریف بیان کی۔ تعریف یہاں پر ایک ہی بیان کی، لیکن اس تعریف سے دو حصے نکلتے ہیں، مبتدا اسمی اور مبتدا وصفی۔ کیا تعریف بتائی تھی مبتدا اسمی اور مبتدا وصفی کی؟ مبتدا اسمی کے بارے میں پہلے کیا کہا تھا؟ اسم مجرد عن عوامل اللفظیت غیر المزیدۃ مخبر عنہ، یہ مبتدا اسمی کی تعریف تھی۔ کیا تعریف تھی؟ مبتدا اسمی ایک ایسا، پہلی بات تو اسم ہے، اسم جب کہا تو کون کون سی چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ اس میں صریح بھی، اس میں مؤول بھی۔ دیکھیے اس میں صریح، زیدن اس میں صریح ہے یا نہیں؟ لیکن ان تصوموا خیر لکم خبر ہے، ان تصوموا مبتدا ہے، لیکن کہا تھا مبتدا تو اسم ہوتا ہے، تو یہ اسم کہا ہے تصوموا فعل مضارع منصوب ہے، فعل ہے، کہا کہ ہاں ہے، لیکن کچھ حروف یا کلمات تعویل مصدر میں جاتے ہیں، یہ صومکم خیر لکم، لہذا یہاں پر اسم جب کہا مبتدا اسم ہوتا ہے تو اس میں صریح بھی شامل ہے، یہ اس میں مؤول بھی شامل ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی مبتدا اسمی کی تعریف میں۔ اور کیا کہا تھا؟ اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ یہ قید جو لگائی تھی عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو کیا کیا چیزیں خارج ہو گئی تھی؟ کانا، اور اس کے اخوات کا اسم خارج ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زید القائم میں کانا جب داخل ہوا تو عوامل لفظی داخل ہوا، لہذا یہ مبتدا نہیں ہوگا، اس کا اسم مبتدا، یا حروف مشبہۃ بالفعل کا اسم مبتدا نہیں ہوگا، کیونکہ لفظی عامل داخل ہو گیا، یا باب زنا میں زنن تو داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو یہ چیزیں خارج ہو جائیں گی، لیکن جب کہا غیر المزیدۃ، غیر مزیدہ عوامل لفظیہ غیر مزیدہ یعنی اصلی، غیر مزیدہ یعنی جو زائدہ نہ ہو، یعنی اصلی ہو، اصلی سے خالی ہو۔ اب اس کا مطلب عوامل لفظی اگر زائدہ ہے تو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بحسب کا درہم۔ دیکھیے عوامل لفظ میں بے موجود ہے، لفظی عامل ہے، لیکن یہ زائدہ ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عوامل مخبرن عنہ، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو، زیدن کی خبر قائم کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ یہ جب کہا کہ اس کی خبر دی گئی ہو تو کیا چیز خارج ہو گئی؟ اسماء افعال، اس میں فعل کی خبر نہیں دی جاتی۔ یہ بات ہم نے مبتدا وصفی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ او وصف، یا مبتدا وصف ہوتی ہے، وصف ہوتی ہے، کیا شرط ہے؟ لیکن رافع لمقتفن بہ، مقتفا بہ کو یعنی جس پر اس بات تمام ہو رہی ہے اس کو رفع دیتی ہے اپنے بعد والا، اور وہ جو بعد والا ہوتا ہے یا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہو، تو ضمیر بارز ہو، ضمیر مستتر نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا مثال دیکھیے، انہوں نے دی ہے اثارن زانے، اثارن زانے، ہم یہ دے دیتے ہیں اقائم زیدن۔ اب قائم زیدن میں دیکھیے یا وصف ہوتی ہے مبتدا، جو مقتفن بے کو، مقتفن بے یا تو فاعل صد مسد، جو اس صفت کو خبر سے مقتفن بے کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہو، یعنی اب مبتدا کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کی ترکیب کیسے بتائی تھی؟ یا تو فاعل صد مسد خبر یا نائب فاعل صد مسد خبر۔ فاعل کیوں؟ اگر صفت اس میں فاعل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں فاعل فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے تو اس کا جو ہوگا فاعل ہوگا، لیکن فعل مضارع مجہول سے مفعول جو ہوتا ہے اس میں مفعول مضروب کائے سے بنتا ہے؟ آپ کو یاد ہے میزان؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اب بقا فعل مجہول کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے نائب فاعل کی، لہذا کیا کہیں گے؟ ترکیب ایک ہے، قائم صفت، زید فاعل صد مسد خبر، مضروب صفت، زید نام بدل جائے گا، نائب فاعل صد مسد خبر۔ کیوں صد مسد خبر کہتے ہیں اس کو؟
کیونکہ یہ مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہے، اس پہ بات تمام ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں مبتدا وصفی۔ پھر آگے سیوطی صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ کیا کہ وصف اور بعد والا فاعل صد مصد خبر یا نائب فاعل صد مصد خبر ہوگا کام ہر اس جگہ پر کہ صفت تکیہ کیے ہوئے استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو اور بعد والے اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے رہی ہو۔ اس کا مطلب اگر ضمیر مستتر کو رفع دے رہی ہے، جیسے اقائم ابو ہو زید ابو ہو، کیونکہ ابو کو بھلے ظاہر قائم جو ہے وہ ابو کو رفع دے رہی ہے لیکن مختفن بے نہیں ہے ابو، اس کو زید کی ضرورت پڑے گی جب بھی سمجھ میں آئے گی پورے معنی، لہذا وہاں پر اسے مبتدا نہیں کہہ سکتے، مبتدا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بعد والے اس میں ظاہر یا ضمیر بارز کو رفع دے اور وہ مختفن بے ہو، اس پر بات تمام ہو رہی ہو، تو اسے خبر کی ضرورت مبتدا کو وصف کو نہ ہو، وصف کو خبر کی ضرورت نہ ہو۔ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ استفہام کی مثال خالی حمزے کی نہیں، اسی پر قیاس کیجئے، کیفا جالسون زیدون، کیفا جالسون زیدون، اسی پر قیاس کیجئے، کیونکہ انہوں نے کہا نا ہر وہ صفت جو تکیہ کیے ہوئے استفہام پر، تو استفہام خالی آئی تھوڑی ہوتا ہے، کیفا بھی تو استفہام ہے، لہذا دیکھیے جالسون اس میں فاعل ہے، مبتدا وصفی، بعد والے اس میں ظاہر کو سب ہوا ہے، فاعل صد مصد خبر ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا تھا وہ اپنے اس پر قیاس کیجئے، یعنی کیا کریں بولیے، ہاں اس مثالی پر قیاس کیجئے، اور قائم پر اور کیا کہیں امضروبن، قائم نہیں پر انہوں نے کہا سارے زانے پہ امضروبن کو بھی قیاس کیجئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا صفت ہو، صفت خالی اس میں فاعل تھوڑی ہوتی ہے، اس میں مفعول بھی تو صفت ہوتی ہے، لہذا اسی پر اس کو بھی قیاس کیجئے، یعنی وہ بھی مفعول مثال صرف یہی والی ہوگی مبتدا وصفی کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ استفہام ہی کی طرح ہے نفی بھی، کس چیز میں کہ اگر صفت ہم استفہام کو بجائے نفی پہ بھی تکیہ کیے ہوئے تب بھی مبتدا وصفی بعد والی فاعل صد مصد خبر ہوگا۔ پھر ایک بات اور بتائی تھی، ایک نقطہ اس میں ایک بتایا ہے، ایک نقطہ یہ بتایا ہے، کس نے؟ کوفیین، اور کس نے کہا یہ کوفی کہتے ہیں اور اخفش، یہی ہے کوفی اور اخفش کہتے ہیں کیا کہ وصف اگر استفہامی نفی پر تکیہ نہ بھی کیے ہوئے ہو تب بھی مبتدا وصفی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اخفش اور کوفیین نے جائز قرار دیا ہے، فقط کس نے؟ کوفی لوگوں نے، کوفیوں نے اور اخفش نے۔ کہ کیسے؟ آپ کہیے جیسے فائزن، فائزن یعنی کامیاب، ناجحن، فائزن یعنی ناجن، اولو الرشاد، دیکھیں اولو الرشاد، اولو الرشد میں فائز صفت ہے، رفع دے رہی ہے اس میں ظاہر کو، کہاں ہے رفع؟ کہاں ہے اولو؟ تو پھر رفع دے رہی ہے کیونکہ اولو بے معنی صاحب یاد ہے، ہاں تو یہ ملاقات جمع مذکر سالم جب وہ بتایا تھا اشرونا اولو وغیرہ وغیرہ، اولو بے معنی صاحب، رشاد یعنی کامیاب، کون سے؟ کون لوگ کامیاب ہیں؟ اصحاب ہدایت، یا اصحاب ہدایت، ہدایت والے لوگ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے صفت ہے، بعد والے اس میں ظاہر کو رفع بھی دے رہی ہے، لیکن جو شرط تھی کہ نفی استفہام پر تکیہ کیے ہوئے وہ نہیں ہے، تو لیکن کوفی اور اخفش کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ آپ اسے تبدیل مبتدا وصفی اور اسے فاعل صد مصد خبر کہہ سکتے، یہ بات اس کی گفتگو چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا انہوں نے، کیا بتایا؟ ہاں دیکھیے یہ بتایا انہوں نے، میں پہلے سمجھا دوں آپ کو، اقائم زید، توجہ کرنا، وصف ہے، بعد والے اس میں ظاہر مختفن بے کو رفع بھی دے رہی ہے، تکیہ بھی کیے ہوئے ہیں استفہام کا، تو یہ بتائیں کہ یہ مبتدا وصفی، یہ فاعل صد مصد خبر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مبتدا ہو مؤخر، یہ مقدم خبر مقدم ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ مبتدا مؤخر، یہ
خبر مقدم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا مبتدا وصفی اور یہ فاعل صد مصد خبر. لیکن یہ صرف کب ہو سکتی ہیں دو بار حسن مہدی؟ یہ اس وقت ہو سکتی ہیں دو صورت جائز کہ صفت ہو مبتدا، بعد والا فاعل صد مصد خبر، یا بعد والا مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب صفت اپنے ماں باپ سے مطابقت کرے مفرد میں، قائم ہے، ہاں یعنی یہ خود بھی مفرد اور بعد والے، یعنی کہ مفرد ہونے میں اگر مطابقت کر رہی ہے صفت اپنے بعد والے اسم سے، کیا نتیجہ نکلا؟ اگر صفت اپنے بعد والے اسم سے مفرد میں مطابقت کر رہی ہے مفرد ہونے میں، تو دو وقت جائز ہیں. کیا؟ وہی مبتدا وصفی بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا اسمی بھی. مبتدا وصفی کیسے کہیں گے؟ قائم وصف، زید فاعل صد مصد خبر، یا زید مبتدا مؤخر، قائم خبر مقدم، قائم خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. یہ دو وجہ اس میں جائز ہے. لیکن یہ بتائیے کیوں دو وجہ جائز ہے؟ کیونکہ اس میں شرائط پورے پائے جا رہے ہیں. مبتدا مرفوع ہوتی ہے، ابتدا میں ہوتی ہے. کیا تعریف کی مبتدا کی تعریف کیا بتائی اس میں؟ اسم کیا تھا؟ اسم مجرد عن العوامل لفظی، عوامل لفظی سے خالی ہے، لفظی کوئی عامل تو نہیں ہے اس کے اوپر، عوامل لفظی سے خالی ہو، غیر مزید یعنی عوامل لفظی اصلی، زائدہ ہو تو کوئی فرق نہیں، لیکن یہاں نہ اصلی ہے نہ زائدہ، اتفاق سے خالی ہے. مخبر ہونا اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، کیا زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی خبر، کھڑے ہونے کی خبر. تو مبتدا اسمی کی تعریف پوری ہے، شرائط پورے ہیں. مبتدا وصفی کی دیکھیے کیا شرط ہے مبتدا وصفی کی؟ ہر وہ صفت جو تقیہ کیے ہوئے ہو استفہام پر اور بعد والے متفن بہ کو رفع دے رہی ہو. متفن بہ یعنی جس پر وہ اس کے بعد معنی تمام ہو رہے ہیں اور اسے آپ خبر کی ضرورت نہیں ہے. قائم عرش کیا ہے؟ بات رفع دے رہی ہو، تو دیکھیے رفع دے رہی ہے زید کو، قائم نے رفع دیا اور اس پہ بات تمام بھی ہو رہی ہے. کیا زید کھڑا ہے؟ بات تمام ہو رہی ہے تو یہ کہیں گے مبتدا وصفی زید فاعل صد مصد خبر. دونوں کی شرائط اور تعریف پوری ہو رہی ہے. لیکن اب یہ دیکھیے یہ مفرد اگر ہے دونوں تب، اگر صفت بعد والے اسم سے مفرد ہونے میں مطابقت کر رہی ہے، یہ بھی مفرد وہ بھی مفرد، تو یہ دو وجہ جائز ہے. لیکن آپ یہ بتائیے مانے یا مونا الزیدان مفرد ہونے میں اگر دونوں مطابقت کریں، یعنی وصف اپنے بعد والے سے مفرد ہونے میں مطابقت کریں، تو دونوں شرطیں پائی جانی تھی، مبتدا اسمی کی بھی مبتدا وصفی کی، لہٰذا دونوں بن جائے. کیا لیکن اگر وصف تسنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت کرے اپنے بعد والے اسم سے، اب آ کے دیکھیں اس میں تجزیہ کرتے ہیں. ہر صفت ہے، مبتدا وصفی کی تعریف دیتے ہیں، تقیہ کیے ہوئے ہو استفہام اور بعد والے اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو. زیدان مرفوع ہے، کہاں ہے رفع؟ الف. زیدون مرفوع ہے، کہاں ہے رفع؟ واو. تو کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا وصفی ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا وصفی اور یہ فاعل صد مصد خبر کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ زیدان مرفوع ہے، ٹھیک ہے مرفوع ہے، تو اگر مرفوع ہے تو رفع کیا قائمانے نے دیا؟ قائمانے نے دیا، تو پھر الف کو رفع کس نے دیا؟ قائمانے، قائمونہ یہ ضمیر ہے نہیں، الف قائمونہ میں ضمیر ہے نہیں، واو. آپ نے شرط یہ ہے جب صفت چاہے اس میں فاعل اس میں مفعول، اس میں ظاہر کی طرف جب نسبت دی جاتی ہے تو فعل کی طرح ہی ہمیشہ مفرد رہتی ہے. کیسے؟ جیسے آپ نے پڑھا تھا فعل میں نہیں، ضربا زیدون، ضربا الزیدان، ضربا ہی رہا تھا. زیدون ضربا زیدون، زید نے مانا ضربا الزیدان، دو زید نے مانا ضربا الزیدون. تو فعل اگر اس میں ظاہر کی طرف نسبت جب دی جاتی ہے فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، لیکن اگر ضمیر کی طرف دی جاتی تب بدلتا. زیدون ضربا الزیدان ضربا الزیدون ضربا، ایسی وصف ہے. اگر یہ زیدان کو رفع قائم دیتا تو قائمون ہوتا، قائمانے نہیں ہوتا. اس کا مطلب زیدان کو رفع اس نے
زیدان زیدون کا رفع اس نے نہیں، انہوں نے تو ضمیر کو دیا ہی نہیں. تو مبتدا وصفی کی شرط ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مبتدا وصفی کی شرط کیا تھی؟ ہر صفت جو تکیہ کی وہ استفہام نفی پر اور بعد والے اسم ظاہر پر رفع دے رہی ہے. کہاں رفع دے رہی ہے؟ رفع اگر یہ ہے بھی تو ان کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں خود الف اور واو ضمیر ہے ہی، لہذا مبتدا وصفی کی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی. صرف ایک شرط بچتی ہے، مبتدا مؤخر خبر مقدم. دیکھیے مبتدا اسم ہے، مبتدا اسم کی تعریف تطبیق کرتے ہیں. زیدان زیدون اصل صحیح صاحب اسم ہے، عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہے، بلکہ زائدہ سے بھی خالی ہے اتفاق سے. تو اس مثال میں عوامل لفظیہ سے خالی ہے، خبر دی گئی ہے زیدان کی، ساری شرط ہے مبتدا اسم کی. لہذا یہاں پر صرف ایک وجہ جائز ہے، کیا؟ وہ بھی کون سی؟ مبتدا مؤخر خبر ہے مقدم. لیکن جب وصف اگر بعد والے کے اسم کے ساتھ مفرد ہونے میں مطابقت کرتی تو دو وجہ جائز، کیونکہ دونوں کی شرطیں موجود تھی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بات یا نہیں؟ یہ بات یہاں اس کی تمام ہو گئی. پھر اس کے بعد اعراب کی گفتگو کریں گے. اب بات یہ مبتدا کی مقدماتی بات، جو مقدمات باتیں تھیں وہ تمام ہوئی. اس کے بعد مبتدا کا اعراب بیان کریں گے. کیا اعراب ہے، عامل کون ہے، کیا کون ہے. چلیے واپس قیاس کیجئے. کس چیز پر قیاس، کیا قیاس کریں، کس پہ قیاس کریں؟ اس ایک لفظ سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ قیاس. پیچھے کی جو مثال ہے وہ قیاس کرو، یعنی اس مثال پر آثار جانے پر قیاس کیجئے. کیا قیاس کریں؟ ابن مالک صاحب نے تو کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ دیا قیاس. انہوں نے توضیح میں البتہ سیوطی صاحب نے بتا دیا کہ کیا قیاس کرنا ہے. ٹھیک ہے، قیاس یہ کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہر صفت جو سارن جانے پہ قیاس یہ کرنا ہے کہ سارن صفت ہے تو مضروبن بھی تو صفت ہے. اگر فاعل صفت ہے تو مفعول بھی تو صفت ہے. اس کا مطلب صفت چاہے اس میں فاعل ہو چاہے اس میں مفعول دونوں آ سکتی ہیں. لا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ استفہام ہو، استفہام خالی آ تو ہے نہیں، کیفا بھی ہے، اس لیے انہوں نے کہا قیاس کیجئے اس مثال پر. یعنی انہوں نے جو کہا ہر وہ صفت کہ جو تکیہ کی وہ استفہام پر، تو استفہام چاہے کیفا ہو چاہے آ ہو، صفت چاہے اس میں فاعل ہو چاہے اس میں مفعول، ایک ہی بات ہے. یہ بھی مبتدا وصفی کہلائیں گی. وقس اعلی ھذا المثال، قیاس کیجئے اس مثال پر آثار انزانے پر. کس چیز کو؟ ان جیسی مثالوں کو. کیفا جالسن الزیدان، دیکھیے کیفا استفہام ہے نہیں، جالسن وصف ہے کہ نہیں؟ وصف ہے تکیہ کیے ہوئے استفہام پر. الزیدان مرفوع ہے، اس کو رفع دیا زیدانے کو نہیں. کہاں ہے رفع؟ الزیدان میں رفع کہاں ہے حسن مہدی؟ جالسن نے الزیدان کو اگر رفع دیا ہے تو رفع کہاں ہے؟ الف. تسنیہ میں اعراب علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ کیا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب مضروبن الامران، دیکھیے مضروبن صفت ہے تکیہ کی ہوئے استفہام پر، الامران مرفوع ہے، علامت رفع تسنیہ ہے کیونکہ الف ہے. لہذا یہاں پر یہ بھی مبتدا وصفی کہلائے. لیکن اب یہ دیکھیے ولا یجوز کونہ مبتدأ، جائز نہیں ہے کہ یہ صفت کون ہو، یعنی کون ہو اس کا ہونا، کس کا ہونا؟ صفت کا مبتدا ہونا. یعنی جائز نہیں ہے کہ مبتدا ہو کون؟ صفت مبتدا ہو. کب؟ اذا رفع ضمیرا مستترا، اگر ضمیر مستتر کو رفع دے رہی ہو تو پھر اس کا مبتدا ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وصف یا تو اس میں ظاہر کو رفع دے اپنے بات کو، یا ضمیر بارش کو. آثار زانے ضمیر بارش. جیسے قائدون، اس مثال میں ما زید قائم ولا قائدون، جو قائدون جو ہے وہ ولا قائدون، قائدون رفع کسے دے رہی ہے؟ ہوا کو. ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ زید کی طرف. نہیں، ما زید قائم، زید نہیں کھڑا ہے اور نہ ہی وہ بیٹھا ہے. کون؟ وہ ہوا. تو ضمیر قائدون نے کسے رفع دیا؟ ہوا کو، ضمیر مستتر کو. لہذا قائدون کو آپ مبتدا وصفی نہیں کہہ سکتے. یہ بات یہاں پہ تمام ہو گئی. تو مبتدا وصفی ہونے کی شرط ہے تکیہ کیے ہوئے ہو نفی استفہام پر، بعد والے اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارش کو رفع دے رہی ہو. ٹھیک ہے. اور وہ خالی یہ نہیں ہے کہ بعد والے اس میں ظاہر ضمیر بارش کو رفع دے رہی ہو، وہ مکتفن بے ہی بھی ہو. ورنہ اقائم ابو ہو، زیدن میں ابو ہو، خالی کہتے ہیں اقائم ابو ہو، معنی مکتفن بے نہیں ہوتا. قائم رفع تو دے رہا ابو کو، واو ہے
لیکن مکتفن بے نہ ہوتا جب تک زید نہ آئے گا پورا نہیں ہوگا، لہذا وہ مقتضا وصفی نہیں ہوگا۔ اب نئی بات یہ ہوئی استفہام، انہوں نے کہا استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو وہ کاستفہامن، استفہام ہی کی طرح ہے النفی، استفہام ہی کی طرح نفی ہے کس چیز میں؟ فی اعتماد الوصف علیہ، کہ جس کے اوپر وصف اعتماد کرتی ہے تکیہ کرتی ہے، جیسے کہا تھا نا ہر وہ وصف جو تکیہ کرے استفہام پر، تو مصنف صاحب کیا کہتے ہیں استفہامی کی طرح نفی بھی ہے، یعنی استفہام کی جگہ نفی پہ بھی تکیہ کیے ہوئے ہے تب بھی مبتدا مبتدا وصفی ہو گیا ہے، ہر وہ صفت جو تکیہ کیے ہوئے نفی پر، استفہام پر یا نفی پر، جیسے خلیلی ما وافن بعہدی یا انتما، دیکھیں ما وافن، وافن اس میں فاعل ہے، ما کے اوپر وصف ہے، ما کے اوپر مائے نافیہ کے اوپر تکیہ کیے ہوئے، یا انہوں نے یہ کہا کہ نفی پر نفی بھی جیسی ہے تو نفی کے خالی مائی ہوتی ہے، غیر بھی تو نفی کے لیے آتا ہے، غیر و قائم من الزیدان، دیکھیں قائم وصف ہے تکیہ نفی پہ کیے ہوئے ہے، غیر پہ، غیر نفی کے لیے تو آتا ہے، اب زیدان کو رفع دے رہی ہے، الف ہے اس میں علامت ہے، اور یہ زیدان مکتفن بے بھی ہے، صد مصد خبر بھی ہے، یہ قائم کو صد مصد خبر ہے، نہیں قائم کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہے، اس کو اب خبر کی ضرورت، یا وما مضروب عمران، اس کی مثال دے دی کہ صفت خالی اس میں فاعل تھوڑا ہی، اس میں مفعول بھی تو صفت ہے، اور ماں کی بھی مثال ہے۔ وقد قال الاخفش، جناب اخفش فرماتے ہیں کوفیین، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہی والی بات کہ اگر مفرد ہونے میں صفت اپنے ماں باپ والے کی مطابقت کرے تو دو وجہ جائز ہے، اور اگر تسنیہ جمع ہونے میں مطابقت کرے تو ایک وجہ جائز ہے، وہ بھی مبتدا وصفی نہیں، مبتدا اسمی۔ دیکھیے ویجوز و جائز ہے کون الوصف پہ مبتدان کے وہ وصف مبتدا ہو وَلَهُ فاعل، اور اس کا ایک فاعل ہو یغنی عن الخبر، نہیں یہ بات پہلے یہ والی بات بتا دیں، یہ بات وہ الگ ہے، یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے نفی اور استفہام پر تکیہ کیے ہوئے یہ شرط لگائی ہے، لیکن اخفش کوفی صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ وصف مبتدا ہو اور اس کا ایک فاعل ہو کہ جو اس کو خبر اس وصف کو یغنی بے نیاز کر رہا ہو خبر سے، من غیر اعتماد علی نفی ولا استفہام، بغیر اس کے کہ وہ نفی استفہام پر تکیہ کیے، یعنی اگر نفی اور استفہام پر تکیہ بھی نہیں کیے ہوئے ہیں اور اگر وصف فاعل کو سے صد مصد خبر ہو اس کو رفع دے رہی ہو تو وہ مبتدا وصفی ہو سکتی ہے، جیسے فائزن اولو الرشد، رشد پڑھی بے فتحتین، رے کو بھی فتح داشین کو بھی فتح، رشد پڑھی ہے، اولو الرشد یعنی اصحاب خدا، ہدایت یافتگان، فائزن کامیاب ہے، اے ناجین، ناجین ہے کامیاب ہے۔ آگے دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بات جو میں نے ابھی بتائی، مبتدا اگر وصف ماں بعد والے اسم سے مطابقت کرے مفرد تثنیہ جمع ہونے میں تو کیا حکم ہے؟ والثانی، ثانی یعنی دوسرا والا اسم، یعنی وہ ما بعد الوصف، وصف کے بعد والا اقائمون، اقائمون یا یہ کہیے اقائمان الزیدان یا اقائمون الزیدون، تو بعد والا اسم کیا ہے؟ زیدان زیدون، وہ ما والثانی یعنی دوسرا ما بعد، وہ ما بعد الوصف، ما بعد وصف جو ہے وہ اسم کیا کرے؟ وہ مبتدا ہو مؤخر ہو، مبتدا مؤخر ہو، وزل وصف ہو یعنی جائے گا، وہ وصف رف سے والوصف وزل وصف ہو بالرف پڑھی، وصف کو پڑھیے، خبر عن ہو اس کی خبر ہو، مقدم علیہ، اور یہ وصف اس کے اوپر مقدم ہو، خبر مقدم، کب جائز نہیں ہے، ہوگی ایسا ہی ہوگا، وہ وصف مبتدا خبر مقدم ہوگی اور بعد والا اسم مبتدا مؤخر ہوگا، کب؟ ان کی سول افراد، اگر افراد کے علاوہ یعنی مفرد کے علاوہ یعنی تثنیہ اور جمع سالم میں، طبقاً اے مطابقاً لما بعدہ کہ صفات مطابقت رکھتی ہو ما بعد والے اسم سے، تو یہ وصف مستقر ہوگی، یعنی کیا ہوگی؟ یہ وصف خبر مقدم مستقر ہوگی، اور وہ یعنی موجود ہوئی خبر ہوگی مقدم، اور وہ اسم ما بعد والا اسم مبتدا مؤخر ہوگا، جیسے اقائمان زیدان میں قائمان خبر مقدم، الزیدان مبتدا مؤخر، اقائمون مبتدا خبر مقدم، الزیدون خبر مؤخر۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے یہ مبتدا وصفی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولا یجوز کون ھذا الوصف، جائز نہیں کہ یہ وصف مبتدا ہو اما بعد والا اس کے خبر ہو، یعنی فاعل صد مصد خبر یا کچھ بھی، کیوں؟ لانہ اس لیے کہ اذا اسند الی الظاہر، اگر صفت کو اسناد دی جائے ظاہر کی طرف، تجردا من علامت التثنیہ والجمع، تو صفت جو ہوتی ہے وہ تثنیہ اور جمع کی علامت سے خالی ہوتی ہے، کل فعل کی طرح، ضرب زیدن، ضربت زیدان، ضربت زیدون، اس میں ظاہر کی طرف فعل کی نسبت دی جائے تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، ایسی وصف بھی، لہذا کیونکہ یہاں پر تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا مطلب ضمیر ہے ان کے اندر قائمان اور قائمون میں، لہذا وہ اس کو رفع نہیں دے رہے، تو اس لیے وہاں پہ جائز بھی نہیں کہ مبتدا وصفی ہو، لیکن تثنیہ جمع کو چھوڑ کے مفرد میں اگر مطابقت کریں
فإن تطابقا فی الافراد، اگر مفرد ہونے میں مطابقت کریں، جیسے اقائم زیدون، اجازہ جائز ہے کون ما بعد الوصف فاعلا صد مصد خبر، صد مصد خبر، کہ ما بعد قائم جو ہے وہ یعنی ما بعد وصف فاعل صد مصد خبر ہو، جائز ہے۔ اور کیا جائز ہے؟ وہ کون ہو مبتدان مؤخران، یہ کہ بعد والا اسم مبتدا مؤخر ہو، والوصف خبر مقدم، اور یہ وصف خبر مقدم ہو۔ پھر یہ بات بتا کے ایک لائن تمام کر دیتا ہوں، والجمع مکسر، یہاں پر جمع مکسر بھی مفرد ہی کی طرح ہیں جی۔ اقائمون الرجالو، اقائمون الرجالو، اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو قائمون صرف مبتدا وصفیہ، رجالو فاعل صد مصد خبر کا بھی آپ کہیں کہ رجال تو جمع ہے یا کچھ۔ وہ قذل وصف المطلق، ایسے ہی مطلق وصف جو ہوتی ہے وہ وصف جو مطلق ہو، مفرد تثنیہ جمع میں مطلقاً استعمال ہوتی ہے ایک ہی صیغے سے، جیسے جنوب مفرد کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی جمع کے لیے بھی، لہٰذا جنوب یہ مت سوچنا کہ زیدانے کے ساتھ اس نے مطابقت جمع ہونے میں یا تثنیہ ہونے میں یا کسی اور میں، نہیں، یہ جنوبن یہاں مفرد ہی مانا جائے گی، مفرد کے حکم میں ہے، تو لہٰذا یہ جنوبن وصف ہے تکیہ کیے ہوئے، بعد والے اس میں ظاہر کو رفع بھی دے رہی ہے، لہٰذا مبتدا وصفی، زیدان فاعل صد مصد خبر، یا اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں، برعکس کر سکتے ہیں نہیں نہیں، زیدان مبتدا کہہ سکتے ہیں مرفوع ہے، اور وہ جنوب اس کی خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ جنوب تسنیہ کے لیے بھی تو آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔ اب جو ہے وہ مبتدا خبر کے اعراب کی گفتگو ہوگی کل انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد